small आते हैं, very easy आते हैं. We'll try to finish up. Okay. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں سورہ بروج کے آگے کے آیتیں دیکھیں گے. الحمدللہ ہم جو ہے آیت نمبر 1 to 3 وی فنشڈ. اللہ قسم کھاتے ہیں. آیت نمبر 4 to 9 الحمدللہ وی فنشڈ. یہاں پہ خندق والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون ہے اصحاب الخندق, اس کے بارے میں ڈسکرپشن ہوتا ہے. آیت نمبر 10 and 11 جو ہے مطلب اصحاب الخندق میں جو ہے نیک لوگ برے لوگ تھے, جس کو جلایا جا رہا تھا جو مومن تھے ان کے لیے انجام کیا ہے, ان کے لیے خوشخبری کیا ہے, اور جو لوگ جلا رہے تھے جو لوگ جلا رہے تھے تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ دوزخ میں ان کے لیے پنشمنٹ کیا رکھا ہے. سو الحمدللہ ٹل ہیئر وی ہیو فنشڈ. اب یہاں پہ دیکھیں there is a difference, there is a twist over here. آیت نمبر 12 to 16 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر زور دیتا ہے. کون سی چیزوں پہ زور دیتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. اور at the same time آیت نمبر 17 to 22 جو ہے اپنے طاقت سے مطلب کفار مکہ کو کہا جا رہا تھا کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے تم سے زیادہ طاقت والوں کو میں توڑ دیا ہوں, تم سے زیادہ طاقت والے لوگ جو تھے ان کو میں جو ہے میں تباہ کر دیا ہوں. تم کیا چیز ہو میرے لیے, who are you people, you are just adna people, تم لوگ کیا کر سکتے ہو, تم سے زیادہ طاقتور والے لوگ کو بھی میں جو ہے فنا کر دیا ہوں. تو انشاءاللہ آگے آیتوں میں انشاءاللہ we'll try to see. ان بے شک باتوشا مطلب پکڑ ہے, رب بھی کا اپنے رب کا, لشدید تب بہت شدید ہے. اب یہاں پہ دیر از اے ڈفرنس. دیکھیں آیت اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 10 and 11 جو ہے اصحاب کس کا خندق کا جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اگر نیک تھے مسلمان جو تھے ان کے لیے خوشخبری کیا ہے اور برے لوگوں کے لیے کیا ان کے لیے پنشمنٹ ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے اب یہاں پہ ان کو دلاسا دلایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پہ جو ہے ضرور بضرور جو لوگ برے کامیں کرتے ہیں آپ پریشان مت ہوئیں کہ جو جس طرح ان کو تکلیف دیا جا رہا تھا اور مومنوں کو تکلیف دیا جا رہا, they were highly being tortured. مکے میں جو ہے ایکسٹریم لیول آف ٹارچر ہو رہا تھا. تو یہ ٹارچر کا سیرہ آپ کو سیرہ میں پتا چلے گا کہ کیا لیول آف ٹارچر ہو رہا تھا. تو ایکسٹریم ٹارچر جب ہو رہا تھا ان کو, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ ضرور بضرور ویسے لوگوں کو میں ضرور بضرور جنت دوں گا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو تکلیف دے رہا ہے حد سے زیادہ بڑھ کے تکلیف دے رہا ہے, جس پہ اذیت بڑھا دیتا ہے, ان کو قتل کر دے رہے, صرف قتل نہیں ہے, ان کو مار دینا, ان کے ہاتھیں پیریں توڑ دینا یا جلا دینا, ان کو بری حالت سے ان کو تکلیف دینا ہو, ایسے لوگوں کے لیے کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ یوزنگ دا ورڈ بے شک. بے شک مطلب ضرور بضرور یہ ہو کر ہی رہے گا. باتوشا, اب یہاں پہ دیکھیں باتوشا کسے کہتے ہیں. باتوشا مطلب کیا ہے, ایسا زور سے پکڑوں گا, ایسا زور سے ایسا ٹائٹ پکڑوں گا جہاں پہ جو ہے سامنے والا ہل نہیں سکتا, اور سامنے والا جو انسان کو میں پکڑوں گا وہ ایک دم کمزور رہے گا, بیکاز آئی ایم دا ماسٹر. میں ایسا زور سے پکڑوں گا ان لوگوں کو, ایسا اپنے گرپ میں لے لوں گا, ایسا زور سے میں پکڑوں گا, ایسا سکویز کروں گا ان لوگوں کو کہ ان لوگ میرے ہاتھ سے ان لوگ ہٹ ہی نہیں سکتے, مجھ سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے. میں ویسا شدید لیول میں ان کو سکویز کروں گا, ان کو پکڑ لوں گا. رب بھی کا تمہارے رب کا لا شدید, البتہ شدید مطلب کیا, اٹ از ویری ٹائٹ. شدید کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں گے شین دال ہے, شدہ کہتے ہیں ٹائی سم تھنگ اپون, ایک چیز کو باندھنا. اب یہاں پہ کیا ہے, ایک چیز کو باندھنا مطلب ایک نوٹ. ابھی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز کو ہم لوگ ٹائٹلی باندھنا ہے تو کیا کرتے ہیں, رائٹ, ایک چیز ہے اوکے. اب ایک اچار ہے, اچار آپ ایک کور میں ڈال رہے ہیں, اب اس کو ٹائٹ باندھنا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو گول لپٹتے ہیں, ٹائٹلی لپٹتے ہیں, لپٹ کے کیا کرتے ہیں دھاگے سے
उसको है ना, उसको ये नॉट्स घींटी डालना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी घींटी डालते हैं और टाइट खींचते हैं, टाइट, क्योंकि तेल नहीं निकलना है, क्योंकि ये अचार नहीं गिरना है। हाउ डू यू डू इट सो टाइट दैट एक नॉट डालते हैं एकदम टाइट करते, फिर दूसरा नॉट डालते हैं उसको टाइट कर, वही है शिद्दत। ला शदीद, शिद्दत से मतलब नॉट डालना, नॉट डालकर बार बार नॉट डालना और खींचते जाना, बार बार नॉट डालना खींचते जाना, उतना शदीद लेवल में और जोर से। बाताशा मतलब पकड़ है, और शदीद मतलब सख्त, सख्त पकड़ है। कैसा पकड़ है? नॉर्मल पकड़ने है। बातोशा, बातोशा मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल में, ऐसा जोर से पकड़ूंगा कि वो हिल नहीं सकता, और ऐसा जोर से उनको चुंगल में लूंगा, बांधूंगा, शिद्दत से रहेगा कि वो हिल नहीं सकता, ही कैन नॉट मूव, और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उनके लिए है, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान मत हो, उनके लिए ऐसा खतरनाक अजियत वाला अजाब उनके लिए पकड़ है जो दूसरों को तकलीफ दे रहा है। ओके, और एट द सेम टाइम आयत नंबर 13 में देखें, इन्नहु, बेशक वो वही है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सिफत बयान की जा रही है। सिफत इन द सेंस द क्वालिटीज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे ज्यादा बातोशा मतलब क्या है? पकड़ है, सख्त पकड़ है, शदीद वाला पकड़ पकड़ने वाला है अल्लाह ताला। अब नाउ कौन है वो अल्लाह? बेशक वो, इन्नहु, बेशक वो मतलब कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसका जिक्र प्रीवियस आयत में हुआ, वही हो, युबदिउ व युईद, युबदिउ मतलब पहली बार पैदा किया, वही है जिसने पहली बार पैदा किया है और उसी के पास फिर वापस जाना है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला अगेन एम्फसाइज क्या चीज कर रहा है कि मैं ही हूँ जो फिर से वापस, मतलब मैं ही पैदा करने वाला हूँ। ए कुफारे मक्का, तुम क्या सोचते हो तुम्हें वापस नहीं आना है? तुम्हें फिर से पैदा किया जाएगा, क्योंकि देखिए, बाईद, युबदिउ, बादी, बादी किसे कहते हैं? बादी कहते हैं क्या है? किसी चीज का आगाज करना, मतलब कुछ भी नहीं था, फ्रॉम नथिंग ही इज क्रिएटिंग समथिंग, मतलब फ्रॉम नथिंग ही इज क्रिएटिंग समथिंग। इब्तदा करना, कोई चीज का फर्स्ट डिस्कवर करना, फर्स्ट टाइम ही इज क्रिएटिंग दैट वन, ही इज द क्रिएटर, राइट? ही इज क्रिएटिंग। तो इससे पहले वाला नमूना नहीं था, विदाउट एन एग्जाम्पल, विदाउट अ नमूना दैट इज बीइंग क्रिएटेड, that is what it is called as he is the originator. ओके, युबदई मतलब क्या? दबरी मतलब क्या है? ही इज द ओरिजिनेटर, ये क्या है? अल्लाह ताला के सिफत है। युईद मतलब लौटने वाला है, तुम वापस मेरे तरफ ही आओगे आखिरत में। तुम्हें किस चीज का ये है? आखिरत में पैदा, सबसे पैदा करने वाला भी मैं ही हूँ, और तुम्हें वापसी तुम मेरे पास ही आने वाले हैं। बोथ द थिंग्स यू आर गोइंग टू डू। तो किस चीज पे तुम घमंड करते हो यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ताला के दो सिफत आते हैं। आयत नंबर 40 में देखें अल्लाह ताला का अगेन सिफत, वह, और वो है अल गफूरुल वदूद। और अल्लाह ताला कौन है? कि दूसरे अल्लाह ताला में इख्तियार है, जिसे चाहे वो माफ कर देगा। तो तौबा करना शर्त क्या है? माफ करने के लिए शर्त क्या है? तौबा। इंसान तौबा ही नहीं करेगा तो अल्लाह ताला कौन से बेसिस में गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है। सुम्मा युतूबु यतूबु, सुम्मा लम, सुम्मा यतूबु, हरगिज नहीं, लम हरगिज नहीं, सुम्मा लम यतूबु मतलब उसने तौबा किया, वो पलट के नहीं आया। तौबा मतलब क्या है? पलट के आना। वो पलटा ही नहीं, वो तौबा ही नहीं किया, तो अल्लाह ताला कैसा बख्शेगा? तो इसलिए जरूरी है कि इंसान अगर गलत काम करते हैं तो दो चीज करें। ये देखिए, इंसान है, गलतियां करता है, ऐसा नहीं कि इंसान गलतियां नहीं करता, हर एक इंसान गलतियां करते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होते हैं। कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी ऐसा बात कर देते हैं जहाँ पे सामने वाला हर्ट होता है, कभी कभार ऐसा काम कर देते हैं जहाँ जहाँ पे सामने वाले को पसंद नहीं आता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे यू टेंड टू गेट एंग्री, यू रेज योर वॉइस। आपका जमीर आपको बताता है कि व्हाट यू डिड इट वाज रॉन्ग। आपका जमीर बोल देता है कि यस, जो एक्ट जो किए थे इट वाज रॉन्ग। शर्मिंदगी महसूस होती है। एट टाइम्स यू टेल सॉरी टू दैट पर्सन, राइट? कभी कभार सॉरी बोल देते हैं, अरे सॉरी, मैं ऐसा, आई वाज हार्श टू यू, या माय एटीट्यूड वाज नॉट गुड टू यू, या मैं ऐसा आपसे बात की हूँ। एक चीज ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यू कांट टेल देम सॉरी, यू फील वेरी बैड एंड अशेम्ड टू टेल सॉरी टू अ पर्सन। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सजदे में जाएं, दुआ करें, और रो के दुआ करें कि या अल्लाह मैं इसको तकलीफ दी हूँ,
اس کو تکلیف دی ہوں یا اس کو اذیت دی ہوں یا اس کے بارے میں برا گمان کی ہوں وچ از ناٹ رائٹ، جو گمان میں کی تھی وہ غلط تھا وہ گمان، تو یا اللہ اسے معاف کر دے. اوکے، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے میرا جو وسوسائیں، انسان میں وسوسائیں آتے ہیں، اور خاص کر قرآن میں جو انسان دین میں جاتا ہے اس کو وسوسائیں ضرور بضرور آتے ہیں. سو جملے الگ کہنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ضرور بضرور پچھتائیں، سجدے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وسوسوں سے بچائیں، ہر وہ برے گمان سے بچائیں پہلی چیز، اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کو تکلیف میں جو دے رہی ہوں یا اللہ مجھے معاف کر، اور ان کے حق میں دعا کریں. ایٹ ٹائمس یو مائٹ ناٹ ٹیل دیٹ پرسن. ایسا سچویشن آتا ہے کہ بولنا پسند نہیں کرتے یا بول نہیں سکتے، سم تھنگ اسٹاپس یو. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم توبہ کریں. دس از واٹ توبہ ٹاکس اباؤٹ. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا اعتراف کرنا، ایکسپٹ کرنا، دین اس کے بعد اس میں شرمندہ محسوس کرنا، ایکسپٹینس کہ گناہ کو گناہ جانا ہو کہ یہ میں کی ہوں، آئی شوڈ ہیو ناٹ ڈن، ایکسپٹ کریں، پچھتانا بھی ضروری ہے، اس کے بعد توبہ کرنا ہے اور اس کے حق میں دعا کرنا ہے. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو تب اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت محبت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو گناہیں جب کرتے ہیں تو میک شیور کہ ایکسپٹ دو سیٹ آف تھنگس. یس، انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، انسان ہے، ہی بریکس ڈاؤن، انسان ہے وہ غفلت میں چلے جاتا ہے، ہی کمز بیک اگین، پھر اگین توبہ کرنا، یا اللہ ایسا ہو گیا ہے، آئی شوڈ ہیو ناٹ ڈن، میں کر دی ہوں تو مجھے معاف کر. تو احساس از ویری ویری امپورٹینٹ. وہ احساس لائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغفور، سب سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. جو بھی گناہیں تم کرو گے ہر وہ گناہ میں بخشوں گا، بٹ شرط از واٹ؟ توبہ. شرط از برے کام کر کے خاموش بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. توبہ کرو گے تو بخشے گا، واپس آؤ گے نو تو بخشے گا. دیٹ از واٹ. اور بہت محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. کیا ہے؟ His love is intense. الودود، بہت شدید محبت کرنے والا ہے. He loves، بخشنے والا بھی ہے، شدید محبت کرنے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. تو یہ مت سوچے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ الودود ہے تو نو پرابلم ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑے گا، مجھے کچھ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ غفور ہے. یہ رانگ نوشن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باتشاہ. واٹ از دا ورڈ ہی ہیز یوز؟ باتشاہ مطلب سخت پکڑ. میں پکڑوں گا بھی، جو غلط ہے، جو گناہیں کرتے ہیں میں اس کو سخت پکڑوں گا. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہیں ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے گناہیں یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، سو تھنک اوور اٹ، ٹاک اباؤٹ دیٹ ون. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اچھا انسان بنا، یا اللہ مجھے بہتر انسان بنا، یا اللہ میرے میں بہت سارے گناہیں ہیں، ہر وہ گناہ جو ہے میرے گناہیں معاف کرے یا اللہ. سو آل دس تھنگ از ویری ویری امپورٹینٹ. یہ کانورزیشن ہے نا، یہ آپ اور اس رب کے بیچ میں رہنا چاہیے، نہ کہ پوری دنیا کے سامنے. It should between you. It is a silent pain, نا. It is a silent pain that you want to share it only with your Allah. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر سکتے. تو ویسا مومنٹس یہ کریں جہاں پہ you get time for Allah سبحانہ تعالیٰ، جہاں پہ آپ اکیلے ہیں، نماز پڑھ رہے، سجدے میں جائیں، سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیں، خوب رو کے دعائیں کریں کہ جو چیزیں جو کمی ہے آپ میں، وہ کمی، میری جو بھی کمی ہے، I have short fallings، وہ آپ اس رب سے ڈسکس کر سکتے. یہ میرے میں کمیاں ہیں اللہ، یہ کمیوں کو دور کر، اور میرے میں یہ برائیاں ہیں، یہ برائیوں کو ہٹائے اللہ، مجھے ایسا انسان بنائے اللہ، مجھے ایسے اخلاق دے اللہ، میں نا اپنے اخلاق میں اور اسٹرانگ ہونا چاہتی ہوں، گمان سے بچائے اللہ، مجھے بہت اسٹرانگ انسان بنا. بیکاز انسان ہے، اٹ ہیپنس. سو بار بار توبہ. اللہ تعالیٰ وہی بولتا ہے نا، تم جتنی بار توبہ کر کے پلٹو میں ہمیشہ تمہیں معاف کروں گا، معاف بھی کروں گا اور ہدایت بھی دوں گا. تو ضرور بضرور جو ہے ہدایت کے لیے بھی ضرور بضرور دعا کریں. اچھا، آیت نمبر 15 میں دیکھیں، ذل عرش المجید. مجید مطلب بہت شان والے، عرش والا، بہت شان والا. المجید بھی اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. تو اس آیتوں میں دیکھیں تو 3 آیتوں میں، جو آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے صفت بیان کیے گئے ہیں. Who is Allah؟
the names of Allah. Okay, 99 names of Allah میں تھوڑے names آ رہی ہے. إِنَّهُ الْيُبْدِعُ وَيُعِيدُ, یہ دو نام آ گئے ہیں. الغفور الودود, غفور بخشنے والا ہے, ودود محبت سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. 4 آ گئے ہیں. المجید اس بہت بڑا شان والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ 3 جگہ مطلب 3 آیوں میں اس رب کے شان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کون ہے اللہ؟ ذو العرش المجید, سو بڑی شان والا ہے, وہ عرش میں ہے. کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا تھرون is called as عرش. آیت نمبر 16 دیکھے, فعال فعال لما یرید, اور کر گزرنے والا ہے, بہت زیادہ کرنے والا, مطلب فعال دیکھے فعال مطلب بہت زیادہ کرنے والا ہے, لما اسے جو یرید وہ جیسا وہ چاہتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے, ضرور بضرور دی بیسٹ کرنے والا ہے. ڈیفینیٹلی ہی ول بی ڈوئنگ, بٹ جب وہ چاہتا ہے, یرید جب وہ آپ اور میں کنڈیشن نہیں رکھ سکتے کہ اگر یہ کرے گا اللہ, اللہ چاہا تو, اللہ چاہا تو ہی ہوگا, یہ اللہ کی چاہت پہ ہی رہتا. اس چاہت از واٹ رضا الہی, اس رب کو راضی کرنا از ویری امپورٹینٹ. اگر ہم رب کو راضی کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ, دیٹ شوڈ بی آور مین مقصد. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کنڈیشن دیکھیے, اسلام میں یہ چیز کو پسندیدہ نہیں کیا گیا ہے. دیٹ از واٹ, یہ جو کہتے ہیں نا منت مانگنا, منت مانگنا یہ شرط ہے نا. منت کیا ہے؟ شرط ہے. اب ابھی فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو جاؤں گا یا میرا یہ کام ہو جائے گا, میں ایک بکرا ذبح کروں گا, میں قربانی دوں گا, اگر یہ کام ہو گیا تو قربانی. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ شرط لگا رہے نا. آپ کس سے شرط لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. کیا شرط لگا رہے؟ اگر یا اللہ تو یہ کام کرے گا تبھی میں یہ کام کروں گا, مطلب یہ صدقہ دوں گا. اگر فار ایگزامپل میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی, اگرچہ یہ ہو گیا تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی, اگر یہ ہوگا تو میں یہاں عمرہ کو جاؤں گی, اگر یہ ہوگا تو میں یہ کروں گی. یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. یو آر پوٹنگ اپ کنڈیشن آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ اگر یہ کام ہو گیا, یا میری بچے کی شادی ہو گئی, یا میری شادی ہو گئی, یا لیکن وہ بچہ اچھے مارکس میں پاس ہوگا, یا بچہ بیمار ہے, بچہ بیماری سے دور ہو جائے گا, تو میں کیا کروں گی؟ میں صدقہ کروں گی, 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی, یا ان کو یہ کروں گی. تو ایک اچھا کام کرنے کے لیے, ایک نیک کام کرنے کے لیے اس رب سے شرط کرتے ہیں. دس از پسندیدہ نہیں ہے. اوکے, یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کرے گا جب وہ چاہے گا, وہ چاہا تو ہر چیز وہ کرے گا. تو شرطیں مت لگائے. بسم اللہ. There is another shot that has come. گن کا پورا بلڈنگ ہلی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اوکے, تو شرطیں مت لگائیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, تو کبھی ابھی یہ دعا کریں, یا اللہ ابھی دعا کریں کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں, سب اچھا ہو جائے, آل دیس تھنگس. یہ دعا ضرور بضرور کریں, دعائیں کرتے جائیں. جب بچہ پاس ہو جائے گا یا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, تو آپ خوشی سے جو بھی کرتے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. خوشی سے جو بھی کرتے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. کہ خوشی سے اگر ایک انسان جو ہے کھانا کھلا رہا ہے تو دیٹ از اے ڈفرینٹ, وہ صدقہ میں چلے جاتا ہے, اس کا بہترین اجر ہے. اگر خوشی سے مطلب خوش ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, لوگوں کو کچھ دے رہا ہے, آل دیس تھنگس جو ہے خوشی سے کر رہا ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن شرط اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے, یہ شرط نہیں کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے کیسا, یہ شرطوں سے بچیں. اوکے, یہ ہوگا تو میں یہ کروں گی, تو ڈونٹ منت مت کرے, کنڈیشنز مت ڈالیں. اور اللہ تعالیٰ جب چاہا تو ضرور بضرور, وہ چاہے گا تو ضرور. ہاں بام تھا. اوکے, وہ چاہے گا تو ضرور بضرور ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کا خیال کریں آپ لوگ. حل عطا کا حدیث الجنود. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اینڈ ہوگا, ون سیٹ آف چیز اینڈ ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اب آیت نمبر 17 آنورڈس، اب یہاں سے جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ کیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں حل کیا عطا کا آیا تیرے پاس حدیثو کہانی الجنود لشکروں والوں کی کہانی کیا تمہیں پتا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مطلب ان کے بارے میں تم سنے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ان انسان کو بھی یوز کرتے ہیں، ان انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ نان مسلمس کو ہیو یو ہرڈ آف دیٹ اسٹوری. اب یہاں پہ دا ورڈ حدیث جو ہے نا، حدیث جو ورڈ ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از سم تھنگ دیٹ اتنا پرانا ہے، وہ ایک سٹوری جہاں پہ اس کو واپس ریمائنڈ کریں گے تو نیا لگے گا، سننے والے کے لیے نیا لگے. اچھا وہ ہے کیا سٹوری؟ اچھا یہ کہانی ہے. کبھی کبھار پرانی کہانیاں کو ریپیٹ کریں گے تو نہیں لگے گی نا، وہ نئی ان دا سینس لیکن فریش اپنے دماغ میں فریش جیسا رہے گا. الجنود مطلب کیا ہے؟ لشکر مطلب کیا؟ سولجرز. تو کیا وہ آرمی کے بارے میں تمہیں پتا ہے کیا وہ کہانی؟ دس از واٹ اٹس بین آسکڈ. فرعون و سمود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کیا تمہیں وہ سٹوری پتا ہے، وہ لشکروں والی سٹوری جو فرعون اور سمود ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے، فرعون اور سمود ہے. اب فرعون اور سمود کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ فرعون اور سمود کا نام اس لیے لیا گیا ہے، دے آر دا بگیسٹ آرمی، مطلب دے ویر دا پاورفل پیپل. فرعون جو ہے دا موسٹ پاورفل پیپل تھا، پرسن تھا، اس کے جو آرمی ہے، لشکر ہے، ایکسٹریملی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے اس کا. تو فرعون واز اگین این اے ہیوج پرسن، اوکے، ہیوج پرسنالٹی، اور جس کے پاس زیادہ سے زیادہ آرمی ہے، میسو آرمی ہے. اگر کہیں بھی اگر جنگ کے لیے اگر وہ جائے گا بھی، اتنے سارے کیمپس وہ اگر رکھ سکتا ہے، اتنا زیادہ دا موسٹ پاورفل پرسن ایٹ دا ٹائم آف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے دا موسٹ پاورفل پرسن، ہی واز دی موسٹ پاورفل پرسن، فرعون. اوکے، فرعون ایکچولی ایک لقب ہے، اٹ از ایکچولی دا ٹائٹل دیٹ از بین گیون ٹو دا کنگز آف دیٹ پلیس کے لیے جو بھی آتے. اور فرعون کا جو نیچر تھا، آل ویر ویری بیڈ، آل ویر ویری کروئل پیپل، ویری بیڈ پیپل، اور بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنا کر اذیت دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے بارے میں، سمود کیا ہے اگین؟ سمود جو ہے دے آر ایکسٹریملی گڈ، دے ویر دا موسٹ پاورفل، زبردست پاورفل پیپل ہے سمود لوگ. دوسری چیز از واٹ کیا ہے، دے آر ایکسٹریملی گڈ انٹو دا کنسٹرکشنز، مطلب بڑے بڑے گھر جو ہے، ان کے گھریں جو ہے واٹ یو سے پتھروں سے بناتے تھے، مطلب ماؤنٹینز میں گھر بناتے تھے. ماؤنٹینز میں گھر کیوں بناتے تھے؟ کہ کوئی بھی ہمیں ڈسٹروائے نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی روئن نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا. اب ویسا یہ دونوں چیزوں کا اگزامپلس اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. دا پاورفل نیشنز، کیا تم وہ چیزوں کے بارے میں، ان دو پاورفل نیشنز کے بارے میں سنے ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے انسانوں کیا تم سنے ہو سمود اور فرعون کے بارے میں؟ سمود اور فرعون کو بھی اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا آرمی، دا موسٹ پاورفل ون، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ اس کو غرق کر دیا گیا ہے، اس کو پانی میں غرق کر دیا. آئی ڈسٹرائڈ ہم، اس کو تباہ کر دیا ہوں میں. اسی طرح سمود جو ہے سب سے زیادہ پاورفل لیول میں، اور ہر آرمی میں دیکھیں گے تو بھی ایکسٹریملی گڈ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز وہ ارینجمنٹس کر سکتا ہے. اس کے لیے میں ایسا زور کا چیخ اللہ تعالیٰ ارتھ کو ایک چیخ رکھا جہاں پہ وہ سن کے جو ہے کان یہ ہو کر مر جاتے. آن دا اسپاٹ ایوری ون ڈائز. دس از واٹ اللہ تعالیٰ says. یہ بڑے بڑے گھریں جو بنائے ہیں لوگ، بڑے بڑے مونیمنٹس بنا کے اس کے اندر جا کے چھپ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. میں اللہ تعالیٰ بولتے ان کو بھی میں نہیں رکھا، ان کو ڈسٹروائے کر دیا. جو بھی برائیاں کر رہے تھے، جو بھی ان کو اذیت دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبروں کو اذیت دے رہے تھے، پیغمبروں کی بات نہیں مان رہے تھے، ان سب کو میں ڈسٹروائے کر دیا. تم کون چیز ہو؟ کیا میں تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ کیا تمہیں ڈسٹروائے نہیں کر سکتا؟
ڈیفینیٹلی میں تمہیں کر سکتا ہوں. بل کے الذین وہ جو لوگ کفر کفر کرتے ہیں فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب بلکہ ضرور ضرور جو ہے الذین وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں, کفر کر کے کیا کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, بار بار جھٹلاتے ہیں. ایوری ٹائم یہ جو ہے جبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں جھٹلاتے ہیں, نہیں 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 یہ سب غلط ہے. جبھی بھی کچھ بھی آیت سامنے لاتے ہیں نہیں نہیں نہیں, تو ان لوگ جو ہے نا جھٹلانے میں ڈوب جاتے ہیں. مطلب ایوری ٹائم دے آلویز ڈینائل اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کو جو ہے واللہ اور اللہ من ورائی کا انہیں پیچھے سے محیط پھیرنے والا ہے. محیط مطلب اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو گھیر دیا ہے, ان کی برائیوں سے, ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایوری ون, تم پریشان مت ہو, تمہیں ہر طرف سے میں گھیر لیا ہوں, تم میرے چنگل سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے, تم میرے پکڑ سے جا ہی نہیں سکتے. آگے اب دیکھیں وہ رائہم مطلب کیا ہے, وہ را کہتے ہیں آگے پیچھے, آگے سے بھی پکڑ کے ہوں میں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی, آگے پیچھے ایوری ویئر سے تمہیں کیا ہوں میں گھیر کے ہوں. محیط کا مطلب کیا ہے, کمپلیٹلی کیا کر کے ہوں میں پہرا ڈال کے ہوں, ایوری طرف سے چاروں طرف سے تمہیں پکڑ لیا ہوں, پکڑ لیا, اب تم بچ کے نہیں جا سکتے, تم بچ کے نہیں جا سکتے. تو آیت نمبر 21, بل کے ہوا قرآن المجید, بلکہ ہوا وہ قرآن بڑی شان والا ہے. جو چیز تم ریجیکٹ کرتے ہو, جو چیز تم جھٹلاتے ہو, جس چیز کی تم قدر نہیں کرتے ہو, وہ چیز کیا چیز ہے, بڑی شان والی چیز ہے. ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو تم جھٹلا رہے ہو, جس جھٹلانے کی وجہ سے تمہیں میں ضرور پکڑوں گا, زور سے پکڑوں گا, شدت سے بھی پکڑوں گا, اور دا سیم ٹائم کیا کروں, گھیرا ڈال دوں گا چاروں طرف سے, پورا کا پورا باؤنڈری وال جیسا ہو جائے گا. مطلب کمپلیٹلی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو موو نہیں ہو سکتا انسان. تم کس چیز کو جھٹلا رہے تھے, کس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے, تم اس بڑی چیز کو ڈینائی کر رہے تھے, دیٹ از واٹ, بڑی شان والی چیز کو ڈینائی کر رہے تھے, دیٹ از قرآن مجید, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس چیز کی تم جو ہے ڈینائی کرتے ہو, اس چیز کی جو ہے تم کریٹیسائز کر, اس چیز کا تم اٹس مور لائک ان کو ڈانٹ کی جیسا. اب تم کس طرح اس چیز کے ڈینائی کرتے ہو, کس طرح تم قرآن شریف کو مذاق اڑا سکتے ہو, جو بڑی شان والی چیز ہے, وہ بڑی شان اور عظمت والی چیز ہے. اور وہ چیز کہاں ہے, فی لوح محفوظ, فی لوح محفوظ, کہاں پہ ہے قرآن شریف, کہاں پہ ہے, وہ لوح محفوظ, ویل پروٹیکٹڈ ہے. لوحن کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز, کسی چیز پہ لکھا جاتا ہے نا, وہ لکھی ہوئی چیز جو محفوظ ہے, ایسا محفوظ والی چیز میں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر کے ہے. تو اس چیز کے لیے تم ڈینائی کرتے ہو. تو اب شروع ہوا کس سے, اللہ تعالیٰ, الحمدللہ we have finished with our ayats. This is the last ayat, I should say. This is the last ayat. تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ سیکوینس دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے, 3 چیزوں کا قسم کھاتا ہے. دین اس کے بعد آیت نمبر 4 talks about the whole پورا سورہ برج کا پورا تھیم is what actually the people of Khandaq. The پورا تھیم talks about the people of Khandaq. ان people of Khandaq کے کیا ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے 3 چیزوں کا. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے خندق والے لوگ کیسے تھے, وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, تماشا کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, they were enjoying watching them. ان کے لیے بھی عذاب, اللہ تعالیٰ وہی بولتا ہے میں ان کو بھی عذاب ضرور دوں گا. یہ سب چیزیں کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اور مطلب جو لوگ مر گئے ہیں, شہید ہو گئے, ان کے لیے اجر کیا ہے, اور جو لوگ تکلیف دیے ہیں, اذیت دیے ہیں, اور جو لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, اذیت بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, ان کے لیے کیا پنشمنٹ ہے. آیت نمبر 10 لیول میں آ جاتا ہے. آیت نمبر 12 آنورڈز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ کہتے ہیں, دلاسا دلاتے ہیں کہ باتش شدید, البتہ ضرور ان کو میں پکڑوں گا, اور ایسا زبردست پکڑوں گا, اور کیا شدید شدت والا پکڑ رہے گا, اور ان کو چھوڑوں گا میں.
تو دیٹ از دا وے. دین کون ہے اللہ؟ اللہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایک بار نہیں پیدا بھی کروں گا اور تمہیں واپس جو ہے واپس تمہیں میرے پاس آنا ہے. سو اس طرح آیتیں گوز آن اینڈ دین اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا جاتا ہے. کون ہے اللہ؟ اللہ الودود ہے، الغفور ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. آیت نمبر 13، 14 اینڈ 15 میں 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. اینڈ دین اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 17 آنورڈس ہی سیز دیٹ کیا تمہیں اس چیز کا یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں وہ کہانی یاد نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ وہ حدیث ان دا سینس وہ کہانی تمہیں یاد ہے کیا؟ تمہیں یاد ہے کیا؟ حل عطا کا حدیث، اوکے، تمہیں یاد ہے کیا وہ کہانی؟ وہ جو کہانی فرعون اور سمود کا ہے. فرعون اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا کر ان کو ڈرایا جا رہا تھا، ان کو سمجھایا جا رہا تھا کفار مکہ کو کہ فرعون اور سمود اتنے بڑے بڑے آرمی والے تھے، اتنے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس اتنا کچھ پیسہ تھا، آرمی تھا، اتنے بڑے نیشن تھے ان لوگ، ان کو ہی میں ڈسٹروائے کر دیا ہوں، کیا تمہیں چھوڑوں گا؟ اینڈ ہو آر یو پیپل؟ ہاں تم لوگ اس طرح کام کر رہے، اس طرح تکلیف اذیت دے رہے ہو، ول آئی لیو یو پیپل؟ میں نہیں چھوڑوں گا. اور تمہارے کرنے کے کام کیا تھے؟ جھٹلا رہے تھے. تمہارا کام جھٹلانا تھا. کس چیز کو جھٹلا رہے تھے؟ قرآن مجید جو بڑی شان والی کتاب ہے، اس کتاب کو جھٹلا رہے تھے، اس عظیم کتاب کو جھٹلا رہے، اس عظیم کتاب کے الفاظ کو تم جھٹلا رہے تھے جو لوہے محفوظ میں ہے. سبحان اللہ. سو دس از دا کوئک ریکیپ آف دا ہول سیٹ آف آیتس. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.